السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیرہ سیری سے ہٹ کر تھوڑی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم سب اپنے آپ کو سیلف ایویلویٹ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم یہ چیک کریں، احتساب کریں اپنا، کہ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور ایک بار سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، وداؤٹ دا سوسائٹی پریشر، وداؤٹ دا ریلیجن پریشر، وداؤٹ اینی تھنگ، کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو کسی کے ذہن میں اس کے والدین آئیں گے، کسی کے ذہن میں اس کے بہن بھائی آئیں گے، کسی کے ذہن میں اس کی اولاد آئے گی، کسی کے ذہن میں شوہر آئے گا، کسی کے ذہن میں کوئی اور رشتہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے رشتوں کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً اس چیز کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں 2 ایسے ہاٹ ایشوز چلے ہیں، ایک جو ایکٹریس تھیں عائشہ خان، اور دوسری ایکٹریس جو حمیرہ علی اصغر، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، ہر انسان کچھ گناہ کرتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کا گناہ کھولا ہو، پر اس کی کتنی نیکیاں پوشیدہ ہوں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھتے ہوں، اور لوگ انہیں بہت نیک سمجھتے ہوں، پر ان کی حقیقت شاید بہت مختلف ہو، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، ہم نہیں جانتے۔ سو وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کام ہے، اللہ کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ ہم ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی کامل مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جن رشتوں کے پیچھے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جن رشتوں کے پیچھے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن رشتوں کے پیچھے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، جن رشتوں کے پیچھے ہم حلال حرام کا فرق بھول جاتے ہیں، ہم اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، ہم حق سچ کی تمیز بھول جاتے ہیں، جن رشتوں کے پیچھے اپنی پوری زندگی ہم لگا دیتے ہیں، ان رشتوں کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف کر لیں، آپ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس میں ان کی مرضی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل ایسے سخت کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مرنے کے بعد جنازہ تک ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس جنازے کو کلیم ہی نہیں کرتے، اس ڈیڈ باڈی کو کلیم ہی نہیں کرتے، وہ آپ کی آخری رسومات کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ صرف اولاد ظالم نہیں ہے، دنیا کا ہر رشتہ ظالم ہے، دنیا کا ہر رشتہ گیو اینڈ ٹیک کے رول پر چلتا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا کر رکھتے ہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتوں کو آپ کا تابع بنا کر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا تابع نہیں بناتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتوں کی حقیقت آپ کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ تو فیمس پرسنالٹیز تھیں، ان کی سٹوریز آؤٹ ہو گئیں، لیکن ایسی پتہ نہیں کتنی سٹوریز ہوں گی، ایسے پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہوں گی، ایسی کتنے لوگ ہوں گے جو تہہ خاک جا چھپے، اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کبھی عیدی سینٹر والوں نے، کبھی چھیپا والوں نے، کبھی محلے والوں نے، کسی نے انہیں دفنا دیا، کسی نے ثواب سمجھ کے ان کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ لیکن اچھا، اس کی ایک مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ انسان کا دل ایک تخت ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک گلاس ہو اور ایک جگ پانی کا بھرا ہوا ہو، تو میں پورا بھرا ہوا پانی کا جگ اس گلاس میں نہیں انڈیل سکتی، کیونکہ اس گلاس میں جگ جتنا پانی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہر انسان کا ظرف نہیں ہے کہ وہ انسان کے دل کے تخت کے سب سے اوپر حصے پر بیٹھے۔ انسان کے دل پر سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ہم عام انسانوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دے دیتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں سے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کی اصلیت دکھاتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹ لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا دیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں، یا ہم اگر اللہ سے منہ موڑ لیں، تو اگر ہم اللہ سے بے نیاز ہوں گے نا، تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ جو لوگ اللہ سے بے نیاز ہوتے ہیں نا، پھر اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی بے نیازی سے بچا لیں، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے سے بچا لیں،
کیونکہ یہی وہ دو رشتے ہیں، ایک اللہ کا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اس دنیا میں بھی ساتھ دینا ہے اور اگلی دنیا میں بھی ساتھ دینا ہے۔ اور جب تک آپ اپنے آپ کو ان رشتوں سے باندھ کر رکھیں گے، آپ کے دنیاوی رشتے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ورنہ آپ کے دنیاوی رشتے بھی آپ کو اس طرح سے ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ان رشتوں کے جو دکھ ہم اپنے دلوں میں برداشت کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس چیز کو سوچیں۔ انشاءاللہ ہم کل کے ایپیسوڈ میں سیرہ سیریز اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔